میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ میں نے 29 سال گزارے ہیں، وہ ہے لیڈر۔ یہ تو کہتے تھے سائفر تھا ہی نہیں، اب یہ سائفر کے اوپر کاہے کی سزائیں دے رہے ہیں؟ اگر سائفر تھا تو پھر یہ سزا کیوں، اور یہ کسی کی وفاداری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوالات اٹھائے ہیں اسد قیصر نے اپنی سپیچ میں، آئیے سنتے ہیں۔ میری ایک اسد صاحب آئی ول ایکسپینڈ دیٹ ورڈ، جو بات کی گئی ہے نا وہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جب یہاں پہ آپ کے آنریبل ممبران کھڑے تھے۔ جی بلاول صاحب کا مائک کھولیں۔ میں خود مانتا ہوں ایکسپنج کرے، مجھ سے میں نے ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا پن دکھایا آپ نے کہ اسد قیصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائبر کی بات کی ہے، میں ہماری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اگر آپ تیار ہیں تو اس میں جوڈیشل کمیشن بنائے۔ جس طرح سائبر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائبر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پھر اس سائبر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے، جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ عوام نے دکھا دیا، تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا۔ جو جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کی گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت ہی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس نے تمام آفر وہ کیے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علمبرداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک پہ ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3 سے 3 سال۔ میں نے جس طرح توہین اور تذلیل کی گئی، گھروں پہ چاپی پڑی، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے۔ میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین
آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے. کیوں کیا کریں؟ عہدوں کی میں نے اس کو کہا آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے. وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو. ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کریں گے. یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے. یہ جہاں بیٹھے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے کہ اپنی زمین بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. جو اسلام آباد سے ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. اس نے جو وزیر اعظم بنایا کیا، اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالعہ ریگنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی، اس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے، تاکہ اس جو دانتی زدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اس کا پرمنٹ سولوشن نکلے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کیا ہے بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کئی سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے یہ جو بات چھوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میں نے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے. یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا. میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے؟ یہ تھے جناب اسد قیصر. وہ اپنی دبنگ تقریر کر رہے تھے اور وہ تمام ظلم کی داستان بتا رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، بذات خود ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے رہے، پھر ان کے ووٹروں کو ورغلایا جاتا رہا. اور یہ فارم 47 کی بنیاد پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کو غیرت اور شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن کہیں کوئی شرم کا کہیں کوئی شائبہ تک نہیں ہے. جب تقریریں کی جاتی ہیں تو وہ تو تمام نون لیگ والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، چند لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ وزیر اعظم ہوتا ہے جس کو منہ پہ یہ ساری باتیں کی جائیں تو ممکن ہے کہ ان کو خیال آ جائے اور وہ بھی راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ تو ہوتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، نعرہ حق اور نعرہ دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے کنسرن ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں، قافلے میں شامل ہوں اور احتجاج کا، پرامن احتجاج کا راستہ استعمال کریں اور اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ کی مدد بھی پہنچے گی اور عوام و ناس بھی اپنے حقوق لینے کے لیے سراپا احتجاج بن جائیں گے. لیکن یہ انقلاب کی بنیادیں خود ہی رکھی جا رہی ہیں، خود اپنے ہاتھوں. ابھی IMF کی طرف سے جو نئی کنڈیشنز آئی ہیں کہ جو 16% پہلے سے 15 یا 16% جو سیلز ٹیکس عائد ہے ہر چیز پہ، اشیاء خرد و نوش پر بھی اور ادویات پر بھی، وہ تمام جو ٹیکس ہے اس کی ریشو بڑھا دی جائے، وہ 18% کر دیا جائے اور 1300-1400 ارب ڈالر، 1300-1400 ارب روپے کے نئے جو ہے وسائل پیدا کیے جائیں. اب اس کی وجہ سے بھی ایک بڑی بوسٹ آئے گی. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ 17-18% اس کو کیا جائے گا تو پھر آگے کرنے والے کیا کریں گے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا خزانے میں تو جائے گا نہیں. یہ جو ہے نا وہ محکمانہ جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کی نظر ہو جائے گا اور لوگوں کی جیبوں میں چلے جائے گا. اور لوگوں کے وہ بچے جو بیوروکریٹس کے ہیں وہ ڈویل نیشنل ہیں زیادہ تر خود، اور پھر ان کے بچے بھی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان تنخواہوں میں جو ان کی جائز بنتی ہیں اس کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے تو کبھی گزارا نہیں ان کا ہو سکتا. یہ وہ چور رستہ ہی ہے، وہ کرپشن کا
ایک ذریعہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے یہ اتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، جسے اس دنیا میں تو بہترین کہا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں جب حساب دینا ہوگا تو وہ یہی زندگی اور یہاں کی یہ عیاشیاں اور یہاں کے عیش و عشرت جو ہے وہ ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، لیکن آخرت کسی کو یاد نہیں ہے۔ شبر زیدی نے کہا تھا کہ 45,000 کی نفری ہے ایف بی آر کی، جہاں کہ ضرورت ہے صرف 5,000 کی، تو یہ 40,000 لوگ جو فالتو بھرے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو عوام پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، ان کی ماچس پہ، سگریٹ پہ، صابن پہ، ان کے کفن پہ، وہ ٹیکس اکٹھا ہو کے خزانے کی طرف جانے کی طرف وہ اپنی جیبوں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ 40,000 لوگ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے تو اربوں روپیہ جو عوام کا خون پسینے کی کمائی کا ہوگا وہ خزانے میں جائے گا، اور خزانہ کچھ نہ کچھ سپورٹ کر سکے گا کہ کچھ اصلاحی کام بھی کیے جا سکیں اور عوام الناس کے فائدے کے کچھ پروجیکٹ شروع کیے جا سکیں۔ لیکن یہ کہ جو بھی حکومت آتی ہے، خاص طور پہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، وہ رونا تو روتے ہیں، جیسے وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور 500-600 ارب روپے کی چوری بتا رہے تھے صرف بجلی کے کھاتے میں بھی۔ یہ چوری کیوں نہیں روکتے ہیں آپ؟ لوگوں پہ جو دوسرے ہمسایہ ممالک میں 2.5-3 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی فروخت کی جا رہی ہے لوگوں کو، وہی ہم 85 روپے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ روز بروز اپنے جو ریٹس ہیں بجلی کے وہ تو بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن چوری کیوں نہیں روکی جاتی؟ وہ جو نوازشات ہیں بیوروکریٹس کو جو مفت میں ان کو یونٹ دیے جاتے ہیں اور واپڈا کے ملازمین مفت بجلی خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ قدغن کیوں نہیں لگائی جاتی؟ وہ ایسے صوبے جو بجلی پیدا کرتے ہیں، بجائے ان کو کسی قسم کا ریوارڈ دینے کے، وہاں پہ چوری کے مینز ان کو جو نوازا جا رہا ہے، اگر تو کیوں ہے؟ آخر یہ تو ختم ہونا چاہیے۔ چوری کا اگر سلسلہ رک جاتا ہے بجلی کے معاملے میں تو بہت سارا ریلیف جو ہے عوام کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں ان پہ ٹیکس لگا کر۔ ایک طرف سے یوٹیلیٹیز بل میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف سے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تیسری طرف سے روزگار کے جو مواقع ہیں ان میں کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا نظام؟ یہ تو ایسے ہی ہے جو ایگزامپل اسمبلی میں دی جا رہی تھی، اور خاص طور پہ اسی شخص نے جو اس کا نام وزیر اعظم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ گھڑے میں اگر سوراخ ہے تو اوپر جتنا بھی پانی ڈالتے جائیں نیچے سے وہ ضائع ہوتا رہے گا، گھڑا کبھی نہیں بھرے گا۔ تو بھائی پہلے چوری کو روکیں، پہلے اور اتنی ہی چادر پھیلائیں جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے۔ آپ اپنے وسائل سے زیادہ اگر چادر پھیلائیں گے تو پھر یہی حشر ہوگا، لیکن یہ کہ کچھ کرنے کی نیت اگر ہو جائے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ ڈائریکشن ہی درست ہو۔ روز بروز حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں، عوامی احتجاج کے دباؤ میں آ کے انشاءاللہ بہت جلد یہ واپسی کا سفر شروع ہوگا اور پھر سہانا وقت بھی آ جائے گا۔